بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام عمیر یاسر ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک، خان صاحب کو جو ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کا جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس بارے میں بات کریں گے، اور دوسرا، خیبر پختونخوا میں جو کرپشن کے معاملات ہیں اس وقت کافی بحران پیدا ہو چکا ہے، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ مختصر تمہید کے بعد بٹ صاحب بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو باتیں ہو رہی ہیں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جا رہا ہے کیونکہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد تحقیقات میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جیسے ان کے رابطے جنرل فیض حمید کے ساتھ رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات بھی اسی تسلسل کا اور انہیں رابطوں کا نتیجہ رہے ہیں۔ یاسر، ابھی تک تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جی جس سے فیض حمید اور خان صاحب کا 9 مئی کے حوالے سے کوئی رابطہ سامنے آیا ہو۔ سلائٹسٹ جو ہے ایسی کوئی ایویڈنس تو سامنے آئی نہیں ہے، جی اس لیے پتہ نہیں لوگ کیوں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس بات کو اچھال رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات سامنے آئے گی تو اس کی قانونی حیثیت کے آپ متعلق نے بات کی جا آئی ایس پی سکتی ہے۔ آر کی پریس ریلیز میں یہ بات بڑی واضح تھی، اور دوسرا پوائنٹ اس کا تھا جو کہ حقیقت میں پہلے پوائنٹ کا رخ اختیار کر چکا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کہ جو کچھ ایسے معاملات رہے ہیں جن کی تحقیقات ہوں گی اور اس پہ ان کا کورٹ مارشل ہوگا۔ میرے خیال میں وہ ایسے ہی واقعات ہیں۔ نہیں، وہ بھی پریزمپشن ہے نا، اس میں بھی خان صاحب کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری باتیں یہ ہیں کہ کس قسم کا کردار، کیا معاملہ، یہ تو سامنے جب آئیں گے اور وہ جوڑیں گے ان کے ساتھ تب بات ہو سکے گی۔ ویسے تو سننے کو بڑی باتیں مل رہی ہیں نا، تو اسے اس تناظر میں دیکھیں آپ۔ ملٹری کورٹ میں ٹرائل اگر ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا تو اس وقت جو صورتحال تحریک انصاف کے لیے خان صاحب کے لیے بن چکی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست میں واپسی ممکن ہے موجودہ حالات کے تناظر میں؟ واپسی کا کیا معاملہ، وہ تو آلریڈی موجود ہیں گیم میں، سیاست میں موجود ہیں، بالکل جیل میں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھا نہیں کہ اس اکیلے عمران خان نے پورے پاکستان کا الیکشن میجورٹی سے جیت لیا، جسے انہوں نے نتائج تبدیل کر کے بہرحال وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن اور وہ ایک علیحدہ معاملہ بھی ہے اور وہ ایک علیحدہ آپ کی جماعت کا موقف بھی ہے۔ موقف ہی بھی تسلیم کر لیں، لیکن دیکھ لیں کے پی میں ہماری گورنمنٹ بن گئی نا، جی اور لوگوں نے ووٹ دیے مختلف نشانوں کے تحت۔ پورے پاکستان میں ہمارے امیدواروں نے الیکشن لڑا اور جیت کے آئے اور اسمبلی میں یکجا ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی تو لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے، انڈیویجولز کو نہیں دیا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، میں دہرا رہا ہوں اپنی بات، کہ اگر ملٹری کورٹ کی طرف بات جاتی ہے تو خان صاحب کا مستقبل پر کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی بہنیں بھی ایسے خدشات کا اظہار کر چکی ہیں کہ جیسے انہیں کوئی بڑی سزا دیے جانے کا امکان موجود ہے۔ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ گریسفل طریقے سے انشاءاللہ عوام میں واپس آئیں گے۔ الزام لگانے والے تو الزام لگاتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ہے کہ ڈیو پروسیس ہوتا ہے، جی انتقام کی انصافی جہد نہیں ہوتی، جی تو خان صاحب باہر ہوں گے۔ لیکن ڈیو پروسیس تو وہ ہے کہ جیسے ڈیو پروسیس پہ عدم اعتماد تو خان صاحب کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا۔ اگر ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اس پر عدم نہیں، اعتماد فیصلے کو جو ہے تسلیم تو نہیں کرتے نا۔ تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے، اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ حتمی فیصلے جو ہیں وہ جڑ پکڑتے ہیں۔ ایون حتمی فیصلے ہو جائیں، ماننا ضروری ہوتا ہے، پسند کرنا تو ضروری نہیں ہے۔ لیکن کیا کہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، جوڈیشل مرڈر کیا گیا، اور اب آ کے سپریم کورٹ نے کہا کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ سو بات یہ کہ فیئر ٹرائل ہوتا ہے، آرٹیکل 10A کو لوگ مانتے ہیں، ڈیو پروسیس ہوتا ہے، تو نتیجہ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ خان صاحب بہتر انداز سے بادی النظر میں مجھے دکھائی دیتا ہے کہ وہ انشاءاللہ گریسفل طریقے سے باہر آئیں گے۔ انصاف کرنے والوں کو انصاف انتقام کی نظر سے نہیں کرنا چاہیے۔ بٹ صاحب، آپ سے تھوڑا سا اس بات پہ اختلاف ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اب دوبارہ سے پہلے کی طرح موجودہ سیاست میں واپس آ سکیں گے۔ میچور پولیٹکس کریں گے اور زیادہ بہتر انداز سے کر رہے ہیں، اور سامنا بھی کر رہے ہیں، فور فرنٹ سے کر رہے ہیں، کہیں کمزوری نہیں دکھائی۔
معاملہ فہم بھی ہیں، چیلنجز کو بھی سمجھتے ہیں. آپ کا خیال اپنی جگہ پہ مقدم ہے، میری رائے اپنی جگہ پہ موجود ہے. سو اگر میں نے کہا نا کہ فیئر ایکسرسائز آف اتھارٹی ہوتا ہے نا تو خان صاحب باہر ہوں گے. بڑھتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی جانب. خیبر پختونخوا میں یہ بڑا اہم موضوع ہے جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں اس وقت ایک بحرانی کیفیت ہے کہ جو کرپشن کے معاملات ہیں، اور یہ بھی باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جیسے علی امین گنڈاپور صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کے خلاف ایک گروپ بھی بن رہا ہے MPS کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بنے گا تو تب بات ہوگی. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت کا یہ نظم ہے کہ وہ اپنی ہی صفوں میں اختلاف رائے کو یا معاملات کو طے کرنے کی ٹینڈنسی رکھتے ہیں. جی سو اس لیے اگر کوئی ایسی صورتحال آ بھی رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کوشش تو یہی ہوگی کہ اسے گھر ہی میں نمٹا دیا جائے. سو جہاں تک جماعتی سطح پہ بات ہے تو جماعت ایسا ہی سوچتی ہے، اس لیے کہ اس وقت بگر پکچر میں نظر جو ہے نا وہ اس تحریک کی جانب ہے جو خان صاحب کی آزادی کے لیے ہے. آپ دیکھیں 22 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک بہترین ایکسرسائز ہوگی. ماضی میں بھی پرویز خٹک صاحب کی حکومت کے دوران عاطف خان صاحب نے گروپ بنایا تھا. اس کے بعد محمود خان صاحب کی جو حکومت تھی اس میں بھی عاطف خان صاحب ان کے مخالف ہی رہے، ان کو کابینہ سے نکالا بھی گیا، پھر کچھ عرصے بعد انہیں پھر شامل کیا گیا. تو یہی کرپشن کے الزامات تھے جو ایک مرتبہ پھر سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے پارٹی شاید اس کو بڑا لائٹ لے رہی ہے، لیکن اندرون خانہ تو ایسا نہیں ہے نا. نہیں عاطف خان کافی زیادہ بے چینی ہے. دیکھیے عاطف خان اپنی جگہ ایک سیزن پولیٹیشین ہے، جی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے. کرائسس کے دوران بھی انہوں نے بڑی بردباری کے ساتھ چیزوں کو فرنٹ لائن سے دیکھا ہے. جی علی امین گنڈاپور کہیں تو وہ بھی بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین ہے جی اور کتنے ہی الیکشنز جو ہیں وہ گزار چکے ہیں. جی ایون جو موجودہ گورنر ہیں ان سے بھی انہوں نے الیکشن جیتا ہے. سو مطلب یہ ہے کہ انہیں ایکسپیرینس موجود ہے. سو اب یہاں پہ جو ہوتا ہے نا حکومت چلانا، یہ راجنیتی جو جسے کہتے ہیں، تو وہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں. تو دیکھنا ہے کہ پروسیس چلے، سوالات اٹھیں، وہ معاملات طے ہوں، چیزیں آگے جائیں. سوالات تو اچھے خاصے ہیں. خان صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے، اور جو شکیل خان ہیں اور جنید اکبر وغیرہ ہیں ان سے بھی ملاقات کرنی ہے. تو یہ ایک بڑی واضح گروپنگ سامنے آ رہی ہے. فی الحال تو جلسے پہ سارا فوکس کیا جا رہا ہے، لیکن اس جلسے کے بعد جو 22 اگست کو ہونا ہے اچھی خاصی یہاں پہ مزید شور مچے گا. تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جہاں صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کنٹیسٹنگ پریپوزیشنز ہوتی ہیں نا، جی تو وہاں پہ تو ظاہر ہے وہ چیز جو ہے ڈیبیٹ میں تو آتی ہے نا. تو یہ بھی ڈیبیٹ میں آئے گی. اور جنید اکبر جو ہیں آپ کو پتہ ہے بڑے متحرک، بڑے جاندار سیاستدان ہیں مالاکنڈ کے، اور پوری مالاکنڈ میں بہت اعلیٰ پائے کے جو ہے پولیٹیشنز موجود ہیں. تو یہاں پہ بھی تو ظاہر ہے ایسے معاملات ہیں کہ جو چیزیں سامنے آئیں گی خان صاحب کی سطح پہ، تو خان صاحب جو ہیں انہیں بڑی باریک نگاہ سے دیکھیں گے. کرپشن کے حوالے سے خان کا موقف ہمیشہ زیرو ٹالرنس کا رہا ہے. سو اب اچھا ہے کہ انہوں نے بلا لیا، مطلب یہ کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس پہ اعلیٰ ترین قیادت آنکھیں بند نہیں کیے ہوئے. خان صاحب دیکھتے ہیں اب کیا اس بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال بنتی ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین آج ہماری گفتگو آپ نے سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ ناصر.